الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص راستے پہ بیٹھا ہو اور اس کے پاس ایک چوہا ہو کہ جس میں دینار ہوں، اور جو شخص بھی گزرے وہ اسے دینار دے، اور دوسری طرف ایک شخص ہو جو اللہ کی تکبیر کہنے والا ہو، تو تکبیر کہنے والا اجر میں اس سے بڑا ہوگا۔ کس سے؟ کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ہر آنے جانے والے کو دینار دے رہا ہے۔ تو تکبیر کا پڑھنا انسان کے لیے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، عام حالات میں بھی، اور خصوصاً ان دنوں میں، عشرۂ ذی الحجہ کے دنوں میں، جبکہ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی پاکستان میں یوم عرفہ ہے، وہ دن کہ جسے رب ذوالجلال نے عظمت بخشی، وہ دن کہ جس دن اس نے اپنی عظیم ترین نعمت ہم پہ مکمل کر دی، وہ دن کہ جس دن وہ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، وہ دن کہ جس دن وہ اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو اپنی بخشش سے نوازتا ہے۔ دیکھیے کہیں وہ دن ہم سے ضائع نہ ہو جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دن میں کم پروڈکٹیو بنیں، بلکہ ہمیں تو اس دن کے لیے کانشیسلی ایک جذبے اور ایک شعور کے ساتھ میکسیمائزر بننا ہے، تاکہ میکسیمم ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں، بخششوں، نعمتوں کو حاصل کر سکیں اور ان سے اپنی جھولی کو بھر سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دن کا آغاز چاند کے نکلنے سے ہوتا ہے، یعنی آج جب چاند نکلے گا تو وہ چاند 9 ذی الحجہ کا چاند ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ذکر، دعا، تکبیر، تحمید، تہلیل، درود، استغفار کثرت سے کرنا ہے، کم سونا ہے۔ سحر کے وقت اٹھ کر استغفار بھی کرنی ہے، سحری بھی کھانی ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے، کہ یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہ سے بچتا رہے۔ تہجد بھی پڑھنی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ یاد الہی، یاد الہی میں چلنا ہے، یاد الہی میں بولنا ہے، یاد الہی میں سونا ہے، اور پھر اس دن کی خاص دعا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو آپ سب کو، ہم سب کو آتی ہے۔ کیا دعا سکھائی پیاری نبی نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ وہ الہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اسی کی ہے، سارے شکر، ساری تعریفیں اسی کی ہیں، اور وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔
یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، یہ اللہ کی بخشش کا دن ہے، اور سلف صالحین اس دن کے لیے اپنی دعاؤں کو مؤخر کرتے تھے، اور اس دن کی بہترین دعا جو نبی سکھا رہے ہیں وہ یہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی۔ اور اس دعا میں کیا ہے؟ توحید کا اقرار ہے، اور جب ہم اسے بار بار دہراتے ہیں دل کے احساس، شعور اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تو یہ دراصل ہم توحید پہ قائم رہنے کا عزم کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میری اور آپ کی بخشش بھی، میری اور آپ کی آسانی بھی، میری اور آپ کی حاجت براری بھی۔ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو لاچار ہیں، وہ آقا ہے، ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے، ہم غلام ہیں، وہ داتا ہے، ہم محتاج ہیں۔ تو یہ دعا کس طرح سے ہے کہ یا رب تو قادر ہے، تو مجھے بخش دے، یا رب تو قادر ہے، تو مجھے ایمان کامل عطا فرما اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا رب تو قادر ہے، مجھے آسانی عطا فرما، یا رب تو قادر ہے، میری مشکلات کو حل فرما، یا رب تو قادر ہے، میری حاجات کو پورا فرما۔ تو پورے کے پورے شعور کے ساتھ دل میں اپنے دکھ، اپنی حاجات کو رکھ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور خوب خوب پکاریں، اور خوب خوب مانگیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، اور انشاءاللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے گا اس دن کی برکت سے۔ تو اس دن میں پورا دن اسی ذکر میں گزرے، اس کی یاد میں گزرے، اور باقی جتنے بھی کام ہیں انہیں چھوڑ دیں ایک دن کے لیے، پورا فوکس کیجئے اسی کام پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید کے اقرار پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد میں، اور پھر صرف اسی دن نہیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا ہے۔ اس دعا کو کہ جو شخص صبح و شام 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طرح کی جتنی آفات و بلیات اور جتنے بھی جادو ہیں ان سے نجات ملتی ہے۔ جو شخص یہ کلمہ صبح کے وقت پڑھ لے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اولاد اسماعیل سے۔ کتنا بڑا اجر ہے! اور پھر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور شام تک شیطان سے حفاظت میں رہتا ہے ایسا شخص، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک حفاظت میں رہتا ہے۔ اسے 10 بار پڑھنا 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر کا باعث ہے۔ تو ہم نے اسے کب کب پڑھنا ہے، اپنی زندگی میں، آئندہ زندگی میں اسے کیسے شامل کرنا ہے؟ رات کو سوتے وقت بھی پڑھیں، رات کو آنکھ کھلے تو پڑھیں، ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار پڑھیں، بازار جائیں تب 1 دفعہ پڑھ لیں، صبح فجر کے بعد، مغرب کے بعد 10 بار دوران سفر پڑھیں، اور عرفہ کے دن انگنت بار، کل انشاءاللہ انگنت بار مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی رحمتوں، بخششوں، نعمتوں سے نوازے گا۔